حدیث دا عقیدہ سنو، میرے پیغمبر دا نام پاک ہوئے، سامنے تختہ دار ہوئے، ہتھ کڑی ہوئے، جیل ہوئے، گولیاں ہون، بمب ہون، سب چیز منظور ہے، لیکن محمد دی نیم دے اتے چھری رکھنی بھی سانو منظور نہیں۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں سے، اہل حدیث مر نہ جائے۔ میرے محبوب نے اتے لکیر پھیری، صلح ہو گئی۔ صحیح بخاری ہے، حضرت عمر اٹھے سیدھے ابو بکر دے خیمے چ، ابو بکر یا رسول اللہ دی سمجھ آئی ہے کیوں ہے؟ ساریاں گلاں انہاں دیاں منیاں نے، کافراں دیاں اپنی ایک بھی نہیں منوائی۔ آ دوویں جنے مل کے اللہ دے نبی نال گل کریے، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو جگ وار دیاں۔ حضرت ابو بکر آندے نے عمر جی میں نہیں جانا، تسی چلے جاؤ۔ فرمایا تسی کیوں نہیں جانا؟ ہن ابو بکر دا جواب سنیا جے، آندے نے ہو رسول اللہ، وہ اللہ دے رسول نے، میں نہیں جانا۔ حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ، آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر کیویں آئے ہو؟ سونے اسی حق تے ہاں جی، حق تے ہاں، اللہ اللہ مشرکین مکہ باطل تے نے، اسی انہاں نال لڑدے مر جائیے کتے جاواں گے؟ جنت چوں کتے جان گے؟ جہنم۔ تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کادی سی؟ آقا فرماندے نے عمر انی رسول اللہ، آندے نے ادھر جانا ہوا رسول اللہ، ادھر آنا انی رسول اللہ۔ تے نالے عمر کن کھول کے سن لے، یہ صلح میں اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے۔ حضرت عمر آندے نے میرے پیراں تھلیوں زمین نکل جاندی ہے، زمین آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے۔ میں کہیا عمر تو بڑا وڈا نہر مار بیٹھا ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ کر بیٹھا ہے، جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، پیغمبر دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس تے رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا قول پیش کردا رہا ہے۔ حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، اے میرا مسلک منہج دعوت ہے، اے مسلک اہل حدیث دا پیغام ہے۔ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکدا، میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیاں؟ نبی دی حدیث دے سامنے میرے عمر